اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ویلکم ٹو مسلمان ہوں جی میں آج ہم سورۃ تکاثر کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ یہ زیادتی کی چاہت کیا ہے، قبرستان پہنچنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دیں، بیل والا آئیکن بھی پریس کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں لفظی ترجمہ و تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ سورۃ تکاثر۔ الہاکم التکاثر، الہاکم تمہیں غفلت میں رکھا، التکاثر کثرت کی خواہش نے تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اصل میں الہاکم التکاثر فرمایا گیا ہے، جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ ایک پوری عبارت میں بمشکل اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ الہاکم لہو سے ہے جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس میں مصروف ہو کر دوسری اہم تر چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کا میں ایک مطلب بتاؤں کہ لوگ موبائل میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اپنی بھوک تک ختم کر دیتے، بھوک کا بھی ٹائم گزر جاتا ہے اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے، نماز ادا کرنی ہے یا پیرنٹس آواز دے رہے ہیں تو ان کی بات سننی ہے۔ اس مادے سے جب الکاکم کا لفظ نکالا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کسی لہو نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے اہم تر ہے ہوش باقی نہیں رہا ہے۔ اسی کی دھن تکاثر کثرت سے، اور اس کے تین معنی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرے، تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے۔ بس الہاکم التکاثر کے معنی ہوئے تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا کہ اس کی دھن نے تمہیں اہم تر چیزوں سے غافل کر دیا ہے۔ اس کا مخاطب کون لوگ ہیں؟ اس عدم تصریح کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع تر مفہوم پر ہو جاتا ہے۔ تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے بلکہ دنیا کے تمام فوائد، منافع، سامان عیش وغیرہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش، جدوجہد کرنا، ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا اس سب کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الہاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنے انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے فخر جتانے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر پانا سب اس کے مفہوم میں رہتے ہیں۔ اسی طرح الہاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنے انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ فخر جتانا، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ان پر سوار رہتی ہے، ان لوگوں پر بھی اور اقوام پر بھی۔ اسی طرح الہاکم التکاثر میں چونکہ اس امر کی صراحت نہیں کی گئی کہ تکاثر نے لوگوں کو اپنے اندر مصروف کر کے کس چیز سے غافل کر دیا، اس لیے اس کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اس تکاثر کے دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس کی نسبت اہم تر ہے۔ وہ خدا سے غافل ہو گئے، عاقبت سے غافل ہو گئے، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے، حقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے۔ انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ انہیں عیش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ مطلوب ہیں۔ اس ہوس رانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت سے زیادہ فوجیں، زیادہ سے زیادہ ہتھیار اور ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ کھائی جا رہی ہے۔ اس بات کی انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی زمین پر ظلم و ستم کرنے کے برابر ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا کے مفاد میں آگے بڑھ رہے ہیں۔
حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم، تم نے زیارت کی، المقابر، قبروں کی۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو، لبے گور سے مراد قبر تک پہنچ جاتے ہو، یعنی تم نے زیادہ سے زیادہ کی دھن میں کیا کیا، اپنی زندگی ختم کر دی، اور تم نے آخر زندگی ختم ہونے کے بعد کیا کیا، قبروں کا منہ دیکھا، یعنی تم اپنی ساری عمر اسی کوشش میں لگے رہے، اور یہ کوششیں مرتے دم تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، سوف عنقریب، تعلمون تم جان لو گے، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ متاع دنیا کی یہ کثرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے، حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے۔ عنقریب اس کا برا انجام تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور تم جان لو گے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے۔ عنقریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس ہستی کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے، اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کے ایک چھوٹا سا حصہ ہیں، لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جن مشاغل میں وہ اپنی ساری زندگی کھپا کر آیا ہے، اس کا صلہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ثم کلا پھر ہرگز نہیں، سوف جلد، تعلمون تم جان لو گے، پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم یقین، کلا ہرگز نہیں، لو کاش، تعلمون تم جانتے، علم یقین، علم یقین، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ بالکل، اگر جانتے تقریباً سارے ہیں، لیکن ہم یقین نہیں کرتے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ لا ترون الجحیم، لا ترون تم ضرور دیکھو گے، الجحیم جہنم، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ ثم پھر لا ترونہا ضرور اسے دیکھو گے، عین یقین، یقین کی آنکھ، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن، ثم پھر لتسألن تم پوچھے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کی بابت، پھر اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور جواب طلبی کی جائے گی۔ اس فقرے میں پھر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ کن نعمتوں کا؟ جن نعمتوں کے حصول کے لیے تم نے اپنی ساری زندگی کھپا ڈالی، یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھ لیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پرستش بھی کرنی ہے، جواب دہی مومن اور کافر سب کو ہی کرنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر ہے، وہ اس محاسبے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کیا اور غلط طریقے استعمال کیے وہ پھنس جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہا کہ چلو ابو الہیثم کے ہاں چلیں، چنانچہ ان کو لے کر آپ ابو الہیثم کے نخلستان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لائے؟ انہوں نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھان چھان کر کھجوریں تناول فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا۔ فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی۔ اس قصے کو مختلف طریقوں سے ابن ماجہ، ملسم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے، جن میں سے بعض میں ان انصاری بزرگ کا نام لیا گیا اور بعض نے صرف بزرگ کہا گیا ہے۔ ان حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں، مومنین صالحین سے بھی ہوگا۔ رہی خدا کی وہ نعمتوں جس نے انسان کو عطا کی ہیں تو وہ لامحدود ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان کو ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کا پورا شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34۔ ان نعمتوں میں سے بے حد و حساب نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو عطا کی ہیں، اور بہت ساری وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ براہ راست اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں، ناک، کان سب کچھ دیا، اور عموماً سب کو، جیسے پہاڑ، دریا، ہوا، یہ وہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے
تمام انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، اپنی تمام مخلوقات کے لیے پیدا کی۔ اس لیے کچھ مخصوص نعمتیں ہوتی ہیں کہ صرف اسی انسان کو ملتی ہیں، اور کچھ وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا کے لیے ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان بھی اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کا حساب لازمی دینا ہے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ غریب کی تو آخرت میں موج ہوگی کہ اس کے پاس سامان ہی تھوڑا ہوگا تو اس نے کس چیز کا حساب دینا۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نعمتیں دی ہیں وہ یہ اس دنیا میں خوش نہ ہو کہ ہم امیر ہیں، تکبر نہ جتائیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ حساب تو ان کو دینا ہی ہے۔ اور جن کو اللہ نے کم دیے وہ ناشکری نہ کریں، بلکہ اس بات کو سوچ کر خوش ہو جائیں کہ چلیں قیامت والے دن ہمیں کم حساب دینا ہے۔ اور اپنے آپ کو اس چیز میں مت کھپائیں دنیا داری کی چیزوں میں کہ آخرت والے دن ہم یہ آیت ہم پر بیٹھے کہ ہم نے ساری زندگی اپنے آپ کو زیادہ کی ہوس میں مبتلا رکھا، اور آخر کار ہم نے اپنی قبروں کے منہ دیکھنے پڑے۔ اپنے ٹائم میں سے، روزمرہ کی زندگی میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے بندوں کے لیے وقت نکالیں۔ جو اللہ نے آپ کو چیز عنایت کی ہے، اللہ نے آپ کو اچھی سوچ، اچھی حکمت، روپیہ پیسہ، جو چیزیں بھی دی ہے اللہ نے آپ کو، اس سے دوسرے لوگوں کی مدد کرے۔ امید ہے سورۃ تکاثر کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اس کو آپ کو جواب دوں گی۔ اگین آپ کو ریمائنڈ کرواتی جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، زیادہ کی ہوس میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں۔ اللہ نے زیادہ لینے سے منع نہیں کیا، لیکن اس بات سے منع کیا ہے کہ زیادہ کی ہوس تمہیں ہر چیز سے غافل کرتے، تمہیں تمہارے رشتہ داروں سے، ضروری کاموں سے، اللہ تعالیٰ سے، ہر چیز سے غافل کرتے، اور تم صرف زیادہ کی ہوس ہی کرتے رہو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم غافل ہو جاؤ گے، اور وہ زیادہ کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم مر جاؤ گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ